نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس بات کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیجئے کہ نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر غور و فکر نہیں کرتے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر دنیا سرکار دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام گرامی سے یاد کیا کرتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنا فقر و فاقہ دیکھا ہے اتنا ہم نے سوچا بھی نہیں۔ قربانیاں ایسی مثالی قربانیاں کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ عزم و ہمت اور استقلال کی زندگی کیا ہوتی ہے، سوچ سکتا ہے، کر نہیں سکتا۔ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، تو تیسری مرتبہ میں ہی آپ نے منع فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ غصہ ہوا، جذباتی طبیعت کا تھا، وہ نبی علیہ السلام پر غصہ ہوا۔ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ علیہ السلام نے مہمان کے لیے 9 گھروں میں 9 بیویاں اور 2 باندیاں سب سے پوچھوایا کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہ دودھ، نہ اناج، نہ دانہ، نہ پانی، نہ گوشت، کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ آپ کون ہیں؟ آپ سرور دو عالم ہیں، آپ آسمان سے خوان اتروا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، ہم جانتے ہیں بس وقت اتنا کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہم اس کے بعد گواہ بن جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اطمینان قلب کے لیے منگوا دیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ تقاضا کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر نبی اسلام سے سوال کیا۔ آپ نے کہا اچھا کیا گھر میں کیا ہے؟ تو کچھ چٹائی تھی، کچھ سامان تھا، وہ منگوایا، اس کو بکوایا، اس کے پیسے آئے، اس سے دستہ منگوایا، پھل منگوایا، تو جوڑ کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں بیچو، روزگار کرو۔ آپ کر سکتے تھے نا، آپ کے پاس فرشتہ آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا کیا ہو، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، میں نہیں، مجھے پسند یہ کرتا ہوں کہ ایک رات کھاؤں اور ایک رات نہ کھاؤں۔ تصور، اگر کہ خواہش نفس کو بڑھاوا دینا نبی علیہ السلام سکھا دیتے تو ہمارا نقشہ کیا ہوتا؟ ہم حلال حرام کی تمیز تو اس وقت بھولے بیٹھے ہیں، اس وقت میں کیا ہوتا پھر؟ اور جب نبوت سے اس کو روشنی مل جاتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر تو ہمارے لیے ممکن تھا کہ کوئی نہ کوئی اجتہاد کر آگے قتل کا راستہ بھی نکال لیتے، ممکن تھا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ ہمارے زمانے میں لوگ نبی علیہ السلام کے لیے غیب ثابت کرنا چاہتے ہیں، مان لیا جائے۔ دیکھیے جتنے ہیں اتنے تک کہنا درست ہے، لیکن محبت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں۔ جن لوگوں نے غلو کیا، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، خواہ وہ حضرت علی کے بارے میں کیا، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، غلو کیا، گمراہ ہوئے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کے واضح الفاظ ہیں ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ واضح الفاظ ہیں لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اگر غیب جانتی ہوتی، آپ غیب کے بارے میں آشنا ہوتے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کہ 70 صحابہ کرام کو بچا لیتے، وہ شہید نہ ہوتے۔ احد کی جنگ میں نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر آ کر تیر لگا، آپ کو وہ تیر نہ لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے
تو اپنی بیٹی کی تدفین کے موقع پر خود موجود ہوتے، آپ بدر کے محاذ پر نہ ہوتے، لیکن آپ غیب جانتے نہیں تھے۔ آپ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے بس۔ اور اس سے بڑی دلیل قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کا غیب۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ غیب السماوات والارض، اللہ اس کے رسول کے لیے غیب آسمان و زمین کا، ایسے نہیں کہا۔ پھر ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے عقل کی بنیادوں پر۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ، سلام پیش کرنا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ جی میرے لیے اپنی ڈاک وصول کرنے کے لیے ٹی سی ایس کے دفتر جانا یہ توہین ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور ٹی سی ایس کا میرے دروازے پر آنا میرے شایان شان ہے، ٹھیک ہے؟ ٹی سی ایس والے کا فون کر کے کہہ دیں کہ جی آپ کا پارسل آ گیا ہے، ہمارے پاس رائڈر نہیں ہے، آپ آ کر لے جائیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ آپ بتائیے کہ سلام پیش کرنے جانے کے لیے، پیش کرنے جانا یہ زیادہ عزت دار کام ہے یا سلام لینے جانا؟ اگر میں یہ کہوں کہ چاند رات ہے، میرے بزرگوں کو چاہیے کہ میرے گھر تشریف لائیں تو کہ میں ان کو سلام کر لوں، میرے عزیزوں کو چاہیے کہ جن کے یہاں وفات ہو گئی ہے ان کو چاہیے کہ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ میں ان سے تعزیت کر لوں۔ میں دعوت کر رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن تعزیت کے لیے کیا ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ اخلاقاً، شرعاً، اصطلاحاً کوئی اور راستہ؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دوں کہ آپ یہاں تشریف لائیے، اپنا سلام لے جائیے۔ یہ تو توہین ہے، یہ تو گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دعوت دیں کہ آپ تشریف لائیں، آگے سلام لے جائیں، یہ گستاخی ہے۔ اور اکرام یہ ہے کہ جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ذات اقدس پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توسط سے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، درود و سلام بھیجیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے توسط سے وہاں تک جاؤں، یہ زیادہ بہتر ہے یا میں یوں کہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ اگر یہ بات بہتر ہے تو میرا مدینہ میں مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر ہونا بابرکت ہے۔ میں نبی علیہ السلام کو یہاں بلاؤں، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی دلیل، اگر میں نبی علیہ السلام کو یہاں بلاؤں تو بلانے کے بعد یہ بتائیے، مجھے سمجھا دیجئے کہ کیا آپ کی اپنی چاہت کیا ہوگی؟ میرے پیچھے نماز پڑھیں، مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ دل کیا چاہے گا؟ جو آپ کا جواب ہو ہمارا جواب۔ یہ تو نظریات بنا لیے گئے ہیں، اور ان نظریات کے اوپر جو دلائل قرآن کریم سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح قرآن کریم میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور گمراہی انسان، قرآن کریم خود کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں دے گی، تم ہدایت پر ہو، تمہیں ہدایت پر ہونا ضروری ہے۔ اس وقت میں ہمارے آس پاس کے تمام مسلمان بشمول ہمارے، ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک جتھا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ جس طرف ایک بکری رخ کر لیتی ہے تو ساری کی ساری بکریاں اسی چارگاہ کی طرف، بے شک وہ کانٹوں زدہ ہو، گھس جاتی ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، ہم تحقیق سے عاری ہیں، علوم نبوت کی تحصیل سے عاری ہیں، خالی ہیں، بالکل صفا چٹ، بالکل صاف ستھرے، اور پھر اس کے بعد اپنی ذات مجتہد بھی ہیں۔ یہ ستم بالائے ستم ہے یہ، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پہلا نقصان تو اپنی ذات کو ہو رہا ہے اپنی رائے دینے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو نقصان شریعت کو ہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسلام کو نقصان اسلام والوں سے پہنچا، اسلام کو نقصان اسلام والوں سے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا ولا اقول لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ
بشری تمام تر تقاضوں سے خالی ہے، نہ اس کے پاس نفس ہے، نہ اس کے پاس شیطان کی آمد ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم دے دیا گیا اس میں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ والی بات سن کر اس طرف بات خود بخود چلی گئی کہ عزازیل نام کا، جس کو اس وقت میں ابلیس کہا جاتا ہے، وہ فرد کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تبھی اس سے وہ معصیت سرزد ہوئی۔ اس کی بنیاد پر آج اس کو شیطان، ابلیس، عزازیل اور دیگر ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا عدو لکم، عدو مبین، تمہارا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا اقول لکم انی ملک، میں نبی السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا تم سے میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے نہیں ہوں کہ قرآن کریم مجھ کو کہہ رہا ہے انما انا بشر، میں انسان ہوں۔ اگر کہ فرشتے کی سی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جاتی تو اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عمل کے لیے کبھی بھی کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ کی ذات اقدس کو نمونہ حیات بالکل بھی نہ مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے کہ جی ان کا تو نفس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کا تو شیطان سے کسی طرح کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، ان کو بھوک، پیاس اور تمام تر بشری تقاضوں کے تقاضے ہی نہیں تھے، وہ نیند سے بھی خالی تھے، ان کے اوپر غفلت طاری کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ وہ ملک تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے درمیان میں آنا، ہم جیسا ہونا، یہی ایک بڑا کمال تھا اور یہی ضرورت بھی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین کے اوپر فرشتے رہا کرتے اور وہ اطمینان سے رہا کرتے تب بھی ہم ان کے اوپر اگر رسول بھیجتے تو کس کو بھیجتے؟ فرشتے کو بھیجتے، فرشتے کو بھیجتے۔ تو ہمارے درمیان میں جو ہستی تشریف لائی وہ نبی علیہ السلام خود ہیں۔ ایک دلیل اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس والدین رکھتی ہے۔ کیا رکھتی ہے؟ والدین۔ دستور یہ ہے کہ ہر وہ ذات جو زمین کے اوپر اپنے والدین رکھتی ہے وہ نور نہیں ہو سکتی، وہ یہ عقلی دلیل ہے، وہ نور نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتی۔ آپ یا رسول اللہ مدد بھی نہیں کہہ سکتے، آپ یا علی مدد بھی نہیں کہہ سکتے، آپ یا غوث پاک بھی نہیں کہہ سکتے، تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پکارے جانے کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل تھی بنسبت غوث پاک کے یا علی کے۔ لیکن یہ بات سوچ لی جائے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے لیے والدین ثابت کرنے پڑیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ کے لیے والدین ثابت کرنے پڑیں گے، یا رسول اللہ کہنے کی بنیاد پر، یا علی کہنے کی بنیاد پر، یا غوث کہنے کی بنیاد پر، یا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی والدین ثابت کرنے پڑیں گے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، غوث پاک اور دیگر داتاؤں کو جن کو انسانوں نے اپنے لیے بڑے بڑے ان کے اندر غباروں میں ہوا بھر دی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنیاد بنا کر کہ جی آپ حاضر ناظر ہیں تو آپ مشکل کشا ہیں، تو مشکل کشا علی کو بنا دیا اور دیگر کو بنا دیا خدارہ۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ان کے لیے والدین ہیں کا مطلب بشر، ہر وہ ذات جو زمین کے اوپر وارد ہوئی ہے اپنے رائج طریقہ کی بنیاد پر، جس طرح سے میں آپ دنیا میں آئے اسی طریقے سے انبیاء بھی دنیا میں آئے، اسی طریقے سے اولیاء بھی دنیا میں آئے۔ تو جیسے جیسے دنیا میں آئے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد۔ اور پھر ایک بار اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کیوں چھپا دیا؟ اعتراف فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتے کیا وہ بھٹی صاحب کا جو وہ ہے پوڈ کاسٹ ہے وہ شہنشاہ نقوی کے ساتھ، اس میں نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی تقیہ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو میں پھر ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقیہ کیا یہاں پہ؟ میں ایسے کسی معبود کو نہیں مان سکتا، میں ایسے کسی معبود کو نہیں مان سکتا
جو مخاطب کی استعداد کے مطابق بات کرتا ہو. مخاطب کی استعداد کے مطابق بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سامنے والے کا خوف یا سامنے والے سے اپنی بات منوانا، دو میں سے ایک. میرا مطلب آپ سے جڑا ہوا ہے تو میں آپ سے اپنے مطلب کی بات کروں گا. میرے اللہ کو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا مجھے عبادت چاہیے. جب مجھ سے اللہ رزق نہیں چاہتا تو میرے استعداد کے مطابق اللہ بات کیوں کرے گا؟ اللہ کو اپنا حکم دینا تھا، اس نے دے دیا، اور اس نے ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہماری تمام تر استعداد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت بیان کر دی. ہماری تکلیف ما لا یطاق سے ہٹ کر اسلام نہیں ہے. ہم جتنا مکلف ہیں، جتنی ہم تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اتنا ہمارے ذمے. اس کے بعد تصور کہا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ نہیں کہتا تم سے میں فرشتہ ہوں. نبی علیہ السلام نے شادی کی، ملائک کی شادی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام نے شادی نہیں کی، شادیاں فرمائیں. آپ علیہ السلام میدان جنگ میں خود اکیلے اترے. آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اترے. آپ علیہ السلام نے فاقے برداشت کیے. آپ علیہ السلام نے بائیکاٹ برداشت فرمایا. یہ سارے کام جو ہوئے ہیں یہ ملائک کے شایع نشان نہیں ہیں، یہ انبیاء کے شایع نشان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق اولا اپنی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے پیش فرمایا اور ہمیں یہ سکھایا، اور ہم ان سے سیکھے. اور جب ہم نے یہ سیکھا تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آئی ہیں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں اس بات کی اتباع کیا کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. ان هو الا وحی یوحى، مجھے ارشاد فرمایا کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ الہام ہوا کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوا کرتی ہے. اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کہ نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.